سر میرا کوشچن تھوڑا مالیکولر والے سائڈ پہ ہے. جس طرح آپ نے پہلے فرمایا کہ ایوولوشن میں نا آر این اے پہلے آئے تھے، تو بعد میں ایسے کیا ہوا کہ جو ڈی این اے میں کنورٹ ہوئے؟ ایسے کوئی انوائرمنٹل فیکٹر کی وجہ سے یا نیچرل کی وجہ سے؟ جی یہ بہت گہرا سوال ہے، اور اس کا مکمل جواب ابھی تک سائنسدانوں کو معلوم نہیں ہے. یعنی ہمیں یہ تو علم ہے کہ اس وقت آلموسٹ ساری کی ساری زندگی، کثیر خلوی زندگی خاص طور پر، وہ ڈی این اے پر مشتمل ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جینیاتی انفارمیشن جو ہے وہ ڈی این اے میں محفوظ ہوتی ہے. لیکن ہمیں یہ بھی علم ہے کہ ہر کثیر خلوی جسم کے ہر خلیے میں جو بھی تعاملات ہوتے ہیں، جیسے جین ایکسپریشن جب ہوتا ہے تو وہ آر این اے کے تھرو ہوتا ہے، رائٹ؟ تو آر این اے ہر خلیے میں ہر وقت کام کر رہا ہوتا ہے. تو اس سے سائنسدانوں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ ایک تو یہ کہ آر این اے کا اسٹرکچر ڈی این اے کی نسبت زیادہ سادہ ہوتا ہے، اور آر این اے کا از خود بننا اس کا امکان زیادہ ہے. اب ہم یہ لیبارٹری میں یہ دکھا چکے ہیں کہ واقعی اگر وہ پری بایوٹک ماحول ہو جو زمین پر آج سے 4 ارب سال پہلے تھا، تو اس میں آر این اے مالیکیول کا از خود بننا ممکن ہے. یہ اب لیبارٹری میں دکھایا جا چکا ہے، رائٹ؟ اور پھر یہ ہے کہ اب ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آر این اے مالیکیول ایز اے ٹرانسمیٹر آف انفارمیشن، یعنی انفارمیشن ایکسچینج میں استعمال ہوتا ہے، رائٹ؟ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آر این اے مالیکیول جو ہے وہ مختلف تعاملات کو تیز کر سکتا ہے، رائٹ؟ پروٹین بنانے میں مدد کرتا ہے، وہ تو ہمیں بالکل پتہ ہے، اس لیے کہ وہ ہر خلیے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پروٹین بنانے میں مدد کرتا ہے، رائٹ؟ پروٹین بنانے کا جو میکنزم ہے وہ از خود وہ آر این اے بیسڈ ہے، رائٹ؟ یعنی وہ خلیوں کا، پروکیریوٹک خلیوں کا وہ حصہ، وہ آرگنیل جس میں پروٹین بنتی ہیں، وہ از خود زیادہ تر وہ آر این اے پر ہی مشتمل ہے، رائٹ؟ تو یہ تو ہمیں علم ہے کہ آر این اے یہ سب کام کر سکتا ہے، اور پھر یہ کہ آر این اے ریپلیکیٹ بھی کر سکتا ہے اپنے آپ کو. تو ان وجوہات کی بنا پر یہ ایک مفروضہ ہے، یہ ایک ویریفائڈ فیکٹ نہیں ہے، مفروضہ ہے کہ زندگی کا آغاز غالباً آر این اے کے ماحول میں ہوا تھا. یعنی ابتدائی خلیے میں آر این اے انفارمیشن کیریئر بھی تھا، اور وہ تعاملات کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، اور وہ پروٹین بنانے کے لیے ٹیمپلیٹ کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھا. اب وہاں سے ڈی این اے بیسڈ لائف کی ٹرانزیشن کیسے ہوئی، اس کے بارے میں سائنسدانوں کو زیادہ علم نہیں ہے. لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ آر این اے سے ڈی این اے بنانا بالکل ممکن ہے، کیونکہ آج کل یہ جو آج کل تو نہیں، مطلب اربوں سالوں سے ویکسین چل رہی ہیں، یہ وائرس چل رہے ہیں. وائرسز 2 قسم کے ہوتے ہیں، کچھ میں ڈی این اے مٹیریل جینیٹک مٹیریل ڈی این اے کی شکل میں ہوتا ہے، کچھ میں آر این اے کی شکل میں ہوتا ہے. اب جن میں آر این اے کی شکل میں ہے، وہ وائرسز جیسے یہ کرونا وائرس تھی، یہ جب ہیومن یا کسی بھی خلیے پر اٹیک کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ آر این اے سے ڈی این اے بناتے ہیں، اور پھر ڈی این اے کو جو ہوسٹ ہے اس کے ڈی این اے میں شامل کرتے ہیں، رائٹ؟ خاص طور پہ جو ریٹرو وائرسز ہیں، جیسے ایڈز کا وائرس ہے، یہ بھی ایچ آئی وی بھی اسی طرح کام کرتا ہے. تو یہ تو ہمیں علم ہے کہ آر این اے سے ڈی این اے بنانا فطری طور پر فطری پروسیسز موجود ہیں. لیکن یہ ٹرانزیشن کیسے ہوئی کہ آر این اے بیسڈ خلیے ڈی این اے بیسڈ خلیوں میں تبدیل ہو گئے، اس کا علم ہمیں نہیں ہے.